بڑی دیر سے آپ حضرات یہاں پر تقریباً مغرب کے بعد سے اس نورانی محفل میں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا اور فخر بنی آدم، رحمت عالم، تاجدار مدینہ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بہت سارے اشعار سنا رہے تھے اور آپ حضرات سن رہے تھے۔ واقعتاً یہ بہت ہی مبارک مجمع ہے۔ ہم اور آپ بڑے ہی خوش قسمت ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ ایسے لمحے بار بار نہیں آیا کرتے زندگی میں، ایسی سعادتیں ہر ایک کو میسر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہوں گے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہاں کا منظر دیکھ کر ایک بات مجھے ابھی اچانک یاد آئی۔ یہ جو اسٹیج پر جلوہ افروز میرے معزز حضرات اکابر ہیں، حضرت مولانا عزیر صاحب دامت برکاتہم رشادی، یہ میرے ہم زمانہ ہیں، مجھ سے آگے ہیں، اور میرے کرم فرما بلبل گلستہ مداح نبی حضرت مولانا قاری ہدایت اللہ صاحب رشادی دامت برکاتہ ابھی شہر مدینہ سے واپس لوٹے ہیں۔ ایسے اشخاص کی موجودگی میں حضرت مجھے ابھی ایک بات یاد آئی۔ گزشتہ لکھنؤ کا میرا ایک سفر تھا، وہاں پر بھی نعت نبی کی مجلس سجی ہوئی تھی۔ وہاں پر بھی میں نے ایک سوال کیا اور آپ سے بھی ایک سوال کرتا ہوں۔ اور یہ علمی محفل جدھر بھی دیکھو حضرات علماء نظر آتے ہیں، طلبہ اعزام نظر آتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے نظر آتے ہیں، سیکھنے سکھانے والے نظر آتے ہیں۔ یہ بڑا پیارا منظر ہے، اور آپ حضرات اللہ کے پیغمبر کی محبت میں یہاں پر جمع ہیں۔ یہ کوئی معمولی مجمع نہیں، یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم، قرآن مجید کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں، 6666 آیتیں، 30 پارے ہر روز قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں مکمل ختم کرتے ہیں۔ اور حضرات علماء کی موجودگی میں میں عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، صدقے کا حکم دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا، اور کہا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ پڑھو، وہ کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں ایک کام میں کرتا ہوں وہ تم کرو۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اس کے ملائکہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں، طلبہ عزیز فلسفہ اور معانی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو کیا معنی ہوتا ہے، پیغمبر کی طرف ہوتی ہے تو کیا معنی ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو ہوتی ہے نسبت تو کیا معنی ہوتا ہے، مومنین کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو کیا معنی ہوتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی، یصلون علی النبی، یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہ کام کر رہے ہیں، ملائکہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام پر رحمت بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو صلو علیہ، تم سب درود بھیجو میرے پیغمبر پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو میرے نبی پر۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ پڑھی، سلام بھیجیے، درود پڑھیے ایک مرتبہ زور سے۔ تو بزرگان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا، نبی علیہ السلام پر سلام بھیجنا، آپ علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کرنا، اور آپ علیہ السلام کے مقام محمود پر تشریف لے جانے کے لیے اللہ سے مانگنا، یہ سب مومنین کو حکم دیا گیا، اور یہ کہا کہ تم یہ کام کرو۔ اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ، دشمنان اسلام، یہ چاہتے تھے، مجھے جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک دو مثالوں سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، بچے برائے کرم خاموش بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں اپنی لائی ہوئی شریعت اور اپنے لائے ہوئے دین کی نشر و اشاعت کر رہے تھے، آپ مصروف تھے۔ ظاہر ہے کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ دشمنان اسلام سے یہ دیکھا نہیں گیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر کا دین ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، جیسا کہ آج کل کے لوگ قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کر کے سمجھتے ہیں قرآن ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، خدائے پاک کی قسم، یہ دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ابھرنے کے لیے آیا ہے، منوانے کے لیے آیا ہے، سر تسلیم خم کرنے والے شیدائیوں کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ پیغمبر علیہ السلام کے سلسلے میں کہنے لگے دشمنان اسلام کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، یعنی ان کے اپنے خیال میں محمد کا رب محمد کو چھوڑ دیا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ دشمنان اسلام نے ایک واویلا مچا دیا اور یہ کہہ دیا کہ پیغمبر کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورۃ الضحیٰ۔ حضرات علماء کی موجودگی میں عرض کروں، اگر میں تفسیر کرنے سے بیٹھوں فجر کی نماز ہو جائے، فکر مت کیجئے تفسیر نہیں کروں گی، صرف ایک جملہ، ما ودعک ربک وما قلی۔ توجہ فرمائیے میری اس بات پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، پیغمبر آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا، چھوڑ بھی کیسے سکتا ہے؟ کائنات کو آپ کے لیے بنایا گیا، یہ سجی سجائی انجمن، یہ چاند و سورج، لولاک ما خلقت الافلاک، پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو اس دنیا کو میں نہ بناتا، آسمان کو نہ بناتا، زمین کو نہ بناتا، شمس و قمر کو نہ بناتا۔ یہ پوری سجی سجائی انجمن اور یہ پوری کائنات آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ لولاک ما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ بناتا آسمان و زمین کو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، یہ لوگ ان کا سوچنا یہ ہے کہ محمد کا رب محمد کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا۔ ارے جب سے کائنات بنی ہے، جب تک کائنات قائم ہے، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر میں آپ کو چھوڑنے کی بات تو بہت دور کی ہے، روز قیامت تک
دنیا کے اندر قیامت آنے تک ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے اندر آپ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو۔ ایک لمحہ ایک سیکنڈ آپ سوچیں گے کیسے؟ دنیا کا جغرافیہ آپ جانتے ہیں، حالات وقت کو آپ جانتے ہیں۔ سعودی عرب اور ہمارے ہندوستان تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا فرق۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک ملک کے لیے تقریباً 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، کہیں اب اس وقت میں دن ہے کہیں رات ہے، اس طریقے کے دنیا کا نظام ہے۔ کہیں پر رات ہی رات ہے، کہیں پر دن ہی دن ہے۔ اللہ نے مختلف نظام بنائے ہیں۔ آپ اگر اس میں اٹھا کر دیکھیں، غور کریں، ایک جگہ پر اذان ہوتی ہے، جب وہ اذان ختم ہوتی ہے تو دوسری جگہ پر شروع ہوتی ہے، دوسری جگہ ختم ہوئی تو پھر تیسرے جگہ شروع ہوئی، تیسری جگہ ختم ہوئی تو چوتھی جگہ شروع ہوئی۔ اس طریقے سے 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا خالی نہیں ہے جس میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، اور جہاں جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر بالکل وہیں پر آپ کا بھی نام لیا جائے گا، آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ کیا نماز میں، اذان میں، خطبے میں، عیدین میں، جمعہ میں، دعاؤں میں، استغفار میں، جہاں جہاں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ جب زبان سے آتا ہے، اشہد ان، ارے بولو، محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر یہ لوگ کچھ بھی کہیں، ایک لمحے کے لیے بھی میں آپ کو بھول نہیں سکتا۔ جہاں جہاں بھی میرا تذکرہ ہوتا ہے یہ قیامت کے قائم ہونے تک وہیں پر بالکل برابر آپ کا تذکرہ کیا جائے۔ پیغمبر کے نام پر نقطہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے تھے آپ، مولانا سبیل صاحب کی نعت میں پڑھ رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کا جملہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں جیسے نقطہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی ذات پر کوئی اپنی ناپاک زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی بھی پاک، آپ کا تذکرہ بھی پاک، آپ کی ذات مقدس بھی پاک، آپ کا جسم مبارک بھی پاک، آپ علیہ السلام سراپا مطہر۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، ہمارے کپڑوں پر، ہمارے جسم پر مکھیاں مچھر بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ ارے بولو، بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ بیٹھتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ایک جگہ پر، لم یقع ذباب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے پاک کی قسم اللہ نے جیسا آپ کے نام کو پاک بنایا، بالکل اسی طریقے سے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بھی پاک بنایا۔ آپ کے جسم مبارک پر زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی، مکھی تو ناپاک چیز پر بیٹھتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام، ارے یہ معصوم زبانوں سے بچے حمد پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی کی تعریف میں اشعار پڑھ رہے تھے، جنہیں بولنا نہیں آتا وہ بھی بولنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان کے اساتذہ نے ان پر محنت کی، ان کے بڑوں نے ان پر توجہ دی، تب آ کر یہ آقا کی تعریف کرنے کھڑے ہو گئے۔ انسان پوری مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم اللہ نے بنایا۔ لیکن ذرا پوچھئے مکے کے پہاڑوں سے، ذرا پوچھئے مکے کے درختوں سے، شجر اور حجر سے۔ علامہ بوصری رحمت اللہ علیہ، شیخ شرف الدین ابو عبداللہ محمد ابن سعید البوصری، ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں،
بات کو یہیں پر میں چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد بیان کروں گا۔ یاد رکھیے حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ انہوں نے لکھی، بہت ہی شاندار اشعار ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، کہ حضرات علماء جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی تعریف کرنا، لکھنا، بولنا، سوچنا، اللہ اسے توفیق دیتے ہیں تو وہ آدمی زبان کھولتا ہے، توفیق دیتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر پر قلم اٹھاتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، یا حضرت حسان وہ صحابی ہیں اللہ کے پیغمبر کی تعریف کرتے تھے، دیوان حسان آج بھی چھپا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو اتنا چاہتے تھے، اتنا پسند فرماتے تھے کہ کفار کی طرف سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی تھی، حقارت آمیز الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسان کو بلاتے ہیں، اور انداز دیکھیے، غور فرمائیے آقا رحمت کا کیا ان کے ساتھ سلوک ہے۔ مسجد نبوی میں بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ حسان ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھتے ہیں، حضرت حسان سے کہتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ جاؤ، اور دعا کرتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، پروردگار حسان میرا صحابی یہاں بیٹھا ہے، آنے والے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے، آنے والے کفار کی جانب سے آنے والے حقارت آمیز، توہین آمیز اشعار کا جواب دینے کے لیے حسان یہاں پر بیٹھا ہے۔ اے اللہ، روح القدس حضرت جبرائیل کے ذریعے سے تو ان کی مدد کر، اللہم ایدہ بروح القدس۔ پھر کہتے ہیں کہ حسان جواب دو، اس لیے کہ شعر و شاعری ایک ایسی چیز ہے، کبھی کبھی شعر کے اندر پورے سمندر کو کوزے میں بہایا جاتا ہے، سمندر کو کوزے میں بہا دیا جاتا ہے، اور دل پر ڈائریکٹ لگنے والی چیزیں ہیں اشعار۔ دیوان متنبی ہو، دیوان حماسہ ہو، کتنے ایسے دیوان ہیں۔ شعر شاعری اور زبان سے ہمارا آج تعلق بہت دور ہوتا جا رہا ہے، ورنہ زبان اردو سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ شعر شاعری تو بزرگان محترم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حسان جواب دو، ادھر سے جو بھی مقابلہ کرتا ہے شعر شاعری میں، تم یہاں سے جواب دو۔ حضرت حسان کے اشعار بہت زبردست، جیسا اس زمانے میں علامہ اقبال، آپ کے سمجھنے کے لیے میں عرض کروں، علامہ اقبال کے کلام کا کوئی ثانی نہیں۔ علامہ اقبال کا کلام حضرت مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، اور ایک کتاب بھی میں نے دیکھا لکھنؤ کے سفر میں، کہ علامہ کے جو بھی اشعار ہیں، علماء کی میں توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت سے علامہ کا شعر ملتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، فکر قرآنی ہے۔ تو ایسے حضرت حسان ابن ثابت، ایک شعر میں عرض کروں آپ سمجھ جائیں گے اللہ کے نبی کی محبت میں ڈوب کر کیسے حضرت حسان شعر بولتے تھے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَدْ خُلِقْتَ كَأَنَّكَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان سے پوچھئے، اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے حسن کا ایک باب بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت انسان کو میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ سرکار آپ سے زیادہ حسین جسم کو، آپ سے زیادہ حسین و جمیل ذات کو میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔
کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے گھر کے اندر بجلی کا تو کوئی سوال نہیں تھا اس زمانے میں، چراغ ہوتا تھا وہ بھی گل ہوتا تھا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر دولت کدے میں تشریف فرما ہوتے تھے، وہی دولت کدا حجرہ عائشہ جسے گنبد خضرا کہتے ہیں، وہیں پر اللہ کے رسول رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا رات کا وقت ہوتا تھا، کبھی ضرورت پڑ جاتی تو میں کپڑا سینے کے لیے بیٹھ جاتی، سوئی بھی گر جاتی۔ رات کے اندھیرے میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی روشنی میں میں میری سوئی کو تلاش کر لیتی تھی۔ اور حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا بیگامات مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے حسن اور ان کے جمال سے تعجب ہو کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا۔ زلیخا پر اعتراض کرتے ہوئے اس نے دعوت دی تھی، بیگمات مصر آئی تھی، پھل دیا، چاقو دے دیا اور کہا کہ میں اس وقت جب کہوں گی اس وقت میں کاٹو۔ حضرت یوسف کو بلایا، جیسے ہی حضرت یوسف کا جمال دیکھتی ہیں بیگمات مصر، اب زلیخا نے کہا کہ کاٹو پھل۔ بیگمات مصر پھل کاٹنے لگی، کسی نے پھل کو کاٹا، انگلیوں کو کاٹا، خون بہ رہا تھا، کسی کی کوئی توجہ نہیں تھی، بس نظریں جمی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، قرآن سے پوچھے، قرآن حسن یوسف کو بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، یہ کہنے لگی وہ عورتیں کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب زلیخا نے بتایا ایک لمحے کے لیے عقل کھو بیٹھی، عقل تمہاری چوپٹ ہو گئی، ارے 24 گھنٹے جس محل میں یوسف رہتا ہو اس کا حال کیا ہوتا ہوگا، اسی کو بتانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو فرمایا صحابیات کے درمیان کہ لوگوں، بیگمات مصر نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ خدا پاک کی قسم میرے محبوب کو اگر وہ دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ لیتی، اپنے دل کے ٹکڑے کر لیتی۔ میرے محبوب کا حسن تو اور زیادہ تھا۔ مجھے یاد آتا ہے ایک سیرت کے جلسے میں حضرت حکیم الامت استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دنیا یہ سمجھتی ہے اور یہ مشہور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی حسن کو، خوبصورتی کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا، آدھا حسن پوری دنیا کو تقسیم کیا، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ہمارے پڑھنے کے زمانے میں، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے جو صدر المدرسین تھے حضرت مولانا ابراہیم صاحب بریاوی رحمت اللہ علیہ، مسلم پڑھاتے ہوئے حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تقسیم غلط ہے جو لوگ سمجھتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں حسن کے دو حصے کیے، آدھا حصہ حسن کا، خوبصورتی کا، جمال کا، یہ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا۔ اب جو آدھا حسن تھا اس میں آدھا کر کے حضرت یوسف کو دیا گیا، اب جو باقی تھا وہ پوری دنیا کو تقسیم کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت حسان تعریف کرتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، خدا پاک کی قسم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ کسی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس لیے کہ دنیا میں کوئی آپ سے زیادہ حسین ہو تو دیکھ سکتے ہیں آپ۔
حضرت حسان فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ کے پیغمبر سے زیادہ حسین و جمیل انسان کو کسی دنیا کی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آگے فرمایا خلقت مبرئا من كل عیب قد خلقت كأنك كما تشاء۔ اللہ نے آپ کو ہر نقص سے بری کر کے پیدا فرمایا ہے، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ نے دوران درس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو بالکل علم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ بنا کر، جسم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ بنا کر بھیجتا ہے۔ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ ناقص نہیں بناتا، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ ناقص نہیں بناتا اعضاء کے اعتبار سے۔ اب یہ اور بات ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں نے، بعض بد عقلوں نے غلام احمد قادیانی کو بھی نبی کہہ دیا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مدعیان نبوت دنیا میں پیدا ہوئے۔ لیکن ایک آنکھ سے کانا، انتہائی بدصورت، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں بالکل خوبصورت، علم میں بھی کامل، عقل میں بھی کامل۔ عقل میں بھی اس زمانے میں کوئی کامل نہیں ہوتا، علم میں بھی کوئی کامل نہیں ہوتا۔ ایک مثال مجھے یاد آئی، حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، جنگ بدر کے موقع پر ادھر کتنے صحابہ تھے جنگ بدر میں؟ کتنے؟ 313۔ اور ادھر کتنے تھے؟ 1000 کی تعداد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میدان بدر میں ہیں۔ آج بھی جب ہم وہاں پر جاتے ہیں، مسجد عریش میں نماز پڑھتے ہیں، تو وہ منظر یاد آتا ہے۔ کیسا منظر تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں پوری رات اللہ کے پیغمبر نے اپنے امتیوں کے لیے مانگا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مسجد عریش بنی ہوئی ہے، اسی جگہ پر کھجور کی پتیوں کا ایک ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آہذاری کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے۔ امام بخاری نے جملہ نقل کیا ہے، جب صبح کے قریب حضرت علی پہنچے، حضرت صدیق اکبر پہنچے، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سرکار اٹھیے، بہت مانگ لیا آپ نے اللہ سے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں باہر پہرا دے رہا تھا، جیسے ہی میں آیا تو دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے چادر ہٹی ہوئی ہے، اللہ کے دربار میں مانگ رہے ہیں، اور آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا، بخاری کا جملہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد علی وجہ الارض ابدا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پروردگار اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، 313 کی یہ تعداد بالکل نہتے تیرے دربار میں میں لے کر آیا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ اس کے بعد دنیا کے اندر تیری عبادت نہ کی جائے تو آج ان کو ختم کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بول بالا ہو، تیری عزت و جلال کی قسم پروردگار تو ان کی مدد فرما۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر دعا فرمائی، یہ وہ حضرات صحابہ کا مجمع تھا۔ تو بزرگان محترم میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے آپ علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی جو بھیجا جاتا ہے عقل میں بھی کامل، خوبصورتی میں بھی کامل، علم میں بھی کامل ہوتا ہے۔ ایک مثال میں دینا چاہ رہا تھا، حضرت صحابہ تو 313 تھے، لیکن بعض صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ کفار کتنی تعداد میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ مشرکین میں سے کوئی ایک آدمی اس طرف مسلمانوں کی طرف آتا ہے، کسی ضرورت ہے، تو ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی بتاؤ تم کتنی تعداد میں ہو۔ ایک صحابی
بھولا بھالا سوال کرتے ہیں، بتاؤ تم کتنی تعداد میں ہو؟ ظاہر ہے کہ دشمن بتائے گا کہ کتنی تعداد میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دور سے دیکھ رہے تھے، قریب پہنچے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کیا تم پوچھ رہے ہو کہ وہ کتنی تعداد میں ہے؟ ارے بھائی ہٹو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس غیر مسلم سے سوال فرمایا، بھائی کھانا کھایا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کافر بھی اللہ کے نبی کی عزت کرتے تھے، صادق الامین مانتے تھے، تو اس نے کہا کہاں کھایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کھایا؟ کہنے لگا کہ اونٹ کا گوشت۔ پیغمبر نے فرمایا کتنے اونٹ ذبح ہوئے؟ کہنے لگا کہ 10 اونٹ ذبح ہوئے۔ اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا چلو حساب مل گیا، 100 اونٹ، 100 آدمی ایک اونٹ کھاتے ہیں، اس زمانے کے حساب سے وہ جو ہے 1000 کی تعداد میں ہے، چلو حساب مل۔ تو عقل میں بھی علم میں بھی پیغمبر کامل ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ پیغمبر جب تک میرا تذکرہ ہوتا رہے گا دنیا کے اندر، قیامت تک برابر آپ کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے اللہ نے اسے توفیق دی کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی تعریف کرے، اس لیے کہ وہ کام کر رہا ہے جو فرشتے کرتے ہیں، وہ کام کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی میرے نبی پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو۔ خوش نصیب ہے وہ افراد۔ یہ سیرت کے جلسے میں نے یہاں پر بات چھوڑی تھی کہ حضرت علامہ بوسری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ لکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے دنیا کے اندر بہت سارے گزرے، بہت ساروں نے تعریف کی، کر رہے ہیں، تا قیامت کریں گے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ لکھنے و نثر میں، نظم میں، شعر میں، کسی بھی طریقے سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کا حق ادا کر دیا۔ بس شاعر اپنی زبان کو بند کر لیتا ہے، نثر نگار اپنی قلم کو روک لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے ذات، اللہ کی ذات کے بعد بس آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ کرنا، اللہ کے پیغمبر کی شان میں کلام کہنا خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے۔ حضرت علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہم جو اشعار بارہا سنتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یہ علامہ سعدی نے کہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، خواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا سعدی سناؤ میری شان میں تم نے کیا لکھا ہے؟ حضرت علامہ سعدی سے پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ علامہ بوسری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ لکھا، جیسا کہ ابھی میں عرض کر رہا تھا۔ آپ مدینہ طیبہ جب جائیں گے تو جو ترکیوں کی بنائی ہوئی جو مسجد ہے، پرانی مسجد، آپ وہاں پر مولانا غور فرمائیے، جو گنبد آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر وہ اشعار آپ کو ملیں گے۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ بکل حول من الاحوال مقتحم۔ اور تمل ناڈو کے علاقے میں بھی ماشاءاللہ بڑے اہتمام اور احترام کے ساتھ اس قصیدہ بردہ کو پڑھا جاتا ہے اور اسے باعث برکت تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں، حضرت علامہ بوسری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، فالج کا اثر ہو گیا، ہاتھ پیر پر فالج کا اثر ہو گیا، بہت سارا علاج کیا۔ کسی کہنے والے نے کہا ارے تم نے اتنے علاج کرائے، کیوں تم اللہ کے پیغمبر کی شان میں کچھ کیوں نہیں کہتے؟ علامہ بوسری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، فوراً اسی وقت میں قصیدہ بردہ لکھا۔ اللہ کے پیغمبر کی زیارت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبداللہ سناؤ کیا لکھا ہے تم نے؟ حضرت علامہ بوسری سنانے لگے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنا دست مبارک علامہ بوسری کے ہاتھ پر پھیرتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ اب تک ہاتھ حرکت نہیں کر رہا تھا، پیر حرکت نہیں کر رہا تھا. اللہ کے پیغمبر کی شان میں کلام کہنے کی برکت سے ہاتھ بھی اچھا ہو گیا، پیر بھی اچھا ہو گیا. ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی بیماری ہی نہیں تھی. تو بزرگان محترم، درود شریف کا پڑھنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کی سنتوں پر زندگی گزارنا، ان سیرت کے جلسوں کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ کے پیغمبر کی شان میں کلام کا پڑھنا یہ اس لیے ہے کہ ہم اگر اپنی زندگیوں میں برکتیں لانا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، زیادہ سے زیادہ سلام بھیجیں. وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی یہاں مدینے میں آتا ہے، میرے دربار میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میں اس کا جواب خود دیتا ہوں. اور جو دنیا میں جہاں کہیں بھی پڑھتا ہے، کوئی سنتا ہے، تذکرہ جہاں آقا کا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ فرشتے یہاں سے لے جا کر مدینہ طیبہ میں اسے پہنچاتے ہیں. پڑھنے والے کے نام کے ساتھ، اس کے باپ کے نام کے ساتھ وہاں پر پہنچاتے ہیں. تو بزرگان محترم، کتنی بڑی سعادت ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو درود شریف پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کی اس مجلس میں یہ پیغام آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پڑھیں اور زیادہ کریں، لیکن جو اب تک نہیں پڑھتے تھے وہ بھی یہ عزم کر کے اٹھے کہ آج سے انشاءاللہ العزیز میں کم از کم 100 مرتبہ، کم از کم سونے کے وقت میں، سونے سے پہلے کم از کم ہمارے اکابر جنہوں نے محاسبہ نفس کر کے کہا کہ آخر میں سونے کے وقت میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا کیا. اس وقت میں جو اذکار بتائے جاتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ درود پڑھیں کم از کم. تو آپ میں سے ہر ایک یہ عزم کرے اور ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائے کہ کون کون آج سے کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اگر ہم نے اسے پابندی کے ساتھ پڑھا تو بزرگان محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی سے پوچھا سرکار روز قیامت میں آپ سے، روز قیامت میں آپ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے. سب سے زیادہ جو میرے لیے درود پڑھتا ہے، میرے اوپر درود پڑھتا ہے، وہ آدمی میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو بزرگان محترم، صرف بیٹھنا، کہنا، سننا یہ مقصد نہیں. سیرت النبی کے جلسے ہوں، میلاد النبی کے جلسے ہوں، آقا کا تذکرہ کرنا ہو، ثواب سے خالی نہیں، برکت سے تو خالی نہیں، لیکن یہ جلسے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کی مختصر تشریح کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہارے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، آپ کی ذات گرامی میں ہے. آج ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ، ہم کھاتے کس کے طریقے پر ہیں اور پہنتے کس کے طریقے پر ہیں، ہمارے بال کیسے ہیں، کس طریقے پر ہم بال کٹاتے ہیں. علمان الحفیظ، فتنوں کا یہ زمانہ. شروع میں ایک جگہ کا سفر کر رہا تھا، سنیے. تو دیکھا کہ پڑوس بازو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کی پینٹ سامنے سے 2-3 جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. پہلا زمانہ تھا، مطلب 5-6 سال پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں.
میرے ساتھ جو سفر میں تھے ان سے میں نے کہا کہ حاجی صاحب شاید یہ بہت غریب آدمی ہے، اس لیے یہ پھٹا پرانا پیجامہ پہن کر، پھٹی پرانی پینٹ پہن کر یہاں گیا ہے۔ وہ ہنسنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت ابھی کس دور میں ہیں آپ؟ میں نے کہا کیا حاجی صاحب؟ کہنے لگے حضرت یہ اس زمانے کا ماڈرن طریقہ ہے، جو جتنا زیادہ پھٹا ہوا ہوتا ہے اتنی زیادہ اس پینٹ کی بھی قیمت ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آج ہمارے لیے آئیڈیل ہم ڈھونڈتے ہیں کسی کرکٹر کو، کسی فلم میں کام کرنے والے ایکٹر کو، کہ اس کے بال کیسے ہیں، اس کے کپڑے کیسے ہیں، وہ کیسے کھاتا پیتا ہے۔ ایسے ہی ہم بھی اپنے کپڑے بنائیں، اپنے بال بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارے انسان، اے اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے پیغمبر کو چاہنے والے امتی، تجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرا آئیڈیل محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی کی ذات میں تیرے لیے بہترین زندگی ہے۔ اسوۃ حسنہ کہا، بہترین نمونہ، بہترین نمونہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنگ اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا، حضرت صحابہ نے پوچھا تھا ایک مرتبہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ اما جان آپ ہمیں بتائیے اللہ کے پیغمبر کی زندگی کیسی تھی؟ باہر کی زندگی کو تو ہم نے دیکھا، گھر کی زندگی کیسی تھی؟ اما جان نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، ارے جو قرآن میں ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی ہے۔ چلتا پھرتا قرآن تھے آقا رحمت، جو قرآن میں ہے وہ آپ کی زندگی میں ہے۔ اور جو رنگ دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، خدائی رنگ، اسی رنگ میں رنگنے کے لیے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ 23 سال کی مدت، مکے کی 10 سال کی زندگی، مدینے کی 13 سالہ زندگی، 23 سالہ زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، اسی خدائی رنگ میں لوگوں کو رنگنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ حضرات صحابہ کیسے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رنگ میں ان کو ڈھالا؟ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پچھلی زندگی یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر تجھے یاد ہے کہ تو اونٹوں کو جلایا کرتا تھا، عمر تجھے یاد ہے کہ تو اونٹوں کو تیل ملا کرتا تھا، عمر تجھے یاد ہے تیرا باپ خطاب تجھے رسیوں سے مارا کرتا تھا، عمر تجھے یاد ہے تو پتھر پر سر رکھ کر سوتا تھا، تیرا تکیہ پتھر ہوتا تھا۔ آج دنیا تجھے فاروق اعظم کہتی ہے، آج دنیا تجھے امیر المومنین کہتی ہے۔ ارے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عمر ابن خطاب تیرا لقب تھا، خطاب تجھے مارتا تھا، یہ کہتا تھا کہ عمر کتنا بے جنگا ہے، تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا۔ لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں تو حاضر ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی نظر شفقت، آپ کی دعا پہ تجھے حاصل ہوتی ہے، امیر المومنین بنا دیا تجھے۔ فرمایا کہ ایک تاجر آتا ہے صدیق اکبر بن جاتا ہے، اور عمر آتا ہے فاروق اعظم بن جاتا ہے، اور ایک مالدار آتا ہے ذوالنورین عثمان غنی بن جاتا ہے، اور ایک 8 سال کا بچہ گلیوں میں کھیلنے والا آتا ہے دربار رسالت میں، حیدر کرار بن جاتا ہے، علی مرتضیٰ بن جاتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے ہمارے زندگی کے ہر عملے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رہن سہن میں، آپ کے طریقے پر اگر زندگی گزاریں گے دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ دونوں جہاں میں نقصان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قاصد بن کر گئے مکہ المکرمہ میں سرداروں سے بات کرنے کے لیے۔ آج کل ہمارے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں یہی سوچتے ہیں پوری دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کو کوئی کام نہیں، اس لیے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت لوگ کیا کہیں گے؟ تصور ہوتا ہے ہمارا،
سوچنے کا انداز۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے مشرکین کے سرداروں سے ملنے کے لیے، آپ کا پائجامہ نصف ساق نصف پنڈلی تک تھا، ٹخنے سے اٹھا ہوا تھا۔ کسی نے کہا عثمان تم جا رہے ہو مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس بات کرنے کے لیے، وہ سردار کیا سمجھیں گے؟ فرمایا وہ سردار کیا سمجھیں گے نہ سمجھیں گے، کچھ بھی سمجھیں گے، مجھے ان سے کیا لینا دینا ہے۔ ہاکذا حضرت صاحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے محبوب کی ازار ایسی ہی ہوتی تھی، آپ کا تہبند ایسے ہی ہوتا تھا، نصف پنڈلی تک میں ایسے ہی پہن کر جاؤں گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، یعنی محبت رسول کا دم بھرنا، عاشق رسول کہلانا کب صحیح معنی میں پورا ہوتا ہے سنیے۔ فرمایا دسترخوان پر کھا رہے ہیں، بادشاہ کا دسترخوان ہے۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے، میں اپنے خطبات میں بھی کہتا ہوں، شادیوں میں جا کر لوگ کھڑے ہو کر منگ کر کھانے کو فقر سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو بفے سسٹم ہے، عزت کا مسئلہ ہے، برتن لے کر ایک ایک لقمہ لے کر جانا اور جا کر بیٹھ کر کھڑے ہو کر کھانا کہ یہ عزت کی زندگی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وی آئی پیس ایسے ہی کھاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں صاف طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایک لقمہ منگ کر کھا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رازدار پیغمبر، صاحب السر رسول کا، کھا رہے ہیں کھانا دسترخوان پر، ایک بادشاہ کے لقمہ نیچے گر گیا، اسے اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے۔ کسی نے کہا بادشاہ کے آدمی نے کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا وہی کر رہا ہوں جو میرے محبوب کا حکم ہے۔ کہنے لگا بادشاہ کے درباری حضرت یہاں پر ایسا نہیں کیا کرتے، یہاں کے لوگ آپ کو حقیر سمجھیں گے، اگر ایسا آپ کریں گے تو یہاں کے لوگ آپ کو حقیر سمجھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا جملہ سنیے اور رہتی زندگی تک اپنے دل پر اسے لکھ لیجئے۔ آج کے جلسے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ارے کیا میں میرے محبوب کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ تو بالکل ہو نہیں سکتا۔ میرے محبوب نے جو مجھے بتایا ہے بس میں بالکل ایسے ہی کرنے والا ہوں۔ تو بزرگان محترم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں مکمل کامیابی ہے، مکمل ایڈیل ہے آپ ہمارے لیے